الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم انسانی معاشرہ کے افراد ہیں. اس معاشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان صلاحیتوں کے اعتبار سے، امکانیات کے اعتبار سے فرق رکھا ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو ہنر سے نوازا، کسی کو خصوصی طاقت و قوت سے نوازا. یہ اس لیے تاکہ معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک فرد سے دوسرے فرد کی ضرورت پوری ہو سکے. ہم جس دین کو مانتے ہیں، اس دین میں بھی انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اس موضوع کی ایک حدیث آج اس خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس حدیث کی مختصر تشریح بیان کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اس صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ کرام نیکی کے کاموں
کہ بہت حریص تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، وہ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کریں جن سے ان کو اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ جب اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخله على مسلم تکشف عنه قربتا او تقضی عنه دینا او تطرد عنه جوعا ولئن امشی مع اخ فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد یعنی مسجد المدینہ شہرا ومن کظم غیظہ ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ یوم القیامة رضا ومن مشى مع اخیہ فی حاجت حتی یقضیہا لہ ثبت اللہ قدمیہ یوم تزول الاقدام۔ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کے سب سے زیادہ کام آنے والا ہے، جو لوگوں کو اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنے ہنر سے، اپنے تعلقات سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ سب سے زیادہ جو شخص فائدہ پہنچانے والا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، مال ہے تو مال کے ذریعے سے، علم ہے تو علم کے ذریعے سے، ہنر ہے تو ہنر کے ذریعے سے، تعلقات ہے تو تعلقات کے ذریعے سے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے کام آ رہا ہے، اس لیے ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ پہلے تو آپ نے مجمل اس بات کو بیان کیا، مجمل اس بات کو بیان کیا کہ جو لوگوں کے سب سے زیادہ کام آنے والا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب لوگوں کے کام آنے والا کن معاملات میں، کن چیزوں میں، کن صورتوں سے؟ آپ نے فرمایا کہ سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، بات کے ذریعے سے خوش کرنا، کام کے ذریعے سے خوش کرنا، تعلقات کے ذریعے سے خوش کرنا۔ آپ نے راستے میں ملاقات ہوئی، آپ نے سلام کیا، اس کی خیریت معلوم کر لی، کبھی آپ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے، کبھی آپ نے اس کو کوئی تحفہ تحائف بھیج دیا۔ مسلمان کی خوشی کیسے حاصل ہو، کیسے ہم اس کو خوش کریں، کیسے ہم اس کو راضی رکھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ نے فرمایا کہ سرور تدخلہ علی مسلم، ایک مسلمان کو خوش کرنا، اس کو خوشی دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تکشف عنہ قربتا، یا یہ کہ آپ نے اس کی کسی پریشانی کو دور کر دیا، کسی پریشانی کو دور کر دیا، کسی ضرورت کو پوری کر دی، کوئی اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے، اپنے مشورہ کے ذریعے سے آپ نے اس کو کوئی ایسا راستہ بتلا دیا
جس سے وہ اپنی پریشانی سے نکل گیا. مالی پریشانی تھی، آپ نے مال کے ذریعے سے مدد کر دی. تکشف عنہ کربا، اس کی پریشانی کو آپ نے دور کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من نفس عن مسلم کربتا نفس اللہ کربہ فی الدنیا والآخرہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. تو یہاں اس حدیث میں اللہ کو بندوں کے جو اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان اعمال میں سے آپ نے فرمایا تکشف عنہ کربتن، آپ نے اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو دور کیا. او تقضی عنہ دینن، یا یہ کہ آپ نے اس کا قرض ادا کیا. معاشرہ کے اندر ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا. بنیادی ضرورتیں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن آمدنی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. کسی کی آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. حالات اس کو مجبور کرتے ہیں کہ بسا اوقات وہ دوسروں سے قرض لے، اور اگر وہ قرض نہیں ادا کر سکتا، اس کے حالات اس کے موافق نہیں بنتے، اس کو اجازت نہیں دیتے، تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی بنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو اعمال زیادہ محبوب ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے قرض کو ادا کرتے ہیں، اس کو اس پریشانی سے نجات دلاتے ہیں. او تطرد عنہ جوعا، یا یہ کہ آپ اس کی بھوک کو مٹا دیں، مال کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے، اناج کے ذریعے سے آپ اس کی مدد کریں، اس کی بھوک مٹ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. ان اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال بتلایا ہے. آپ غور کریں ان اعمال کے سلسلے میں کہ جب معاشرہ کے اندر ماحول ایسا بن جائے گا کہ ایک شخص دوسرے کے کام آئے گا، ایک شخص دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایک شخص دوسرے کی مدد کرے گا، تو وہ معاشرہ کتنا اچھا معاشرہ ہوگا. معاشرہ کے اندر خوشحالی ہوگی، معاشرہ کا ماحول خوشگوار ہوگا، لوگوں کے تعلقات اچھے ہوں گے، لوگوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہوگا. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو معاشرہ مزید ابتری کا شکار ہوتا چلا جائے گا. لڑیاں بکھرتی چلی جائیں گی، کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی. ایک کو دوسرے سے مطلب نہیں ہوگا. آج اس کو ضرورت ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، کل ہم کو ضرورت ہوگی، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان معاشرتی ضرورتوں میں ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اور ان اعمال کو اسلام نے کتنی اہمیت دی، ان اعمال کو اسلام نے کتنی اہمیت دی، اس کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اس ٹکڑے سے لگائیے. آپ نے فرمایا وَلَئِنْ أَمْشِي مَعْ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جاؤں تو یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مدینہ کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. غور کیجئے، مدینہ کی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے کھڑا ہو اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے. اندازہ لگائیے کہ اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی.
کہ مدینہ کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضًا۔ اور جو شخص اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنا غصہ ظاہر کر دے، اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کے مطابق کوئی کام کر جائے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو رضامندی سے بھر دے گا۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ الجزاء من جنس العمل، آدمی جیسا کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس نے غصے کو دبایا، غصے پر رضامندی کو حاوی کر دیا، غصے پر رضامندی کو غالب کر دیا، اس رضامندی کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رضامندی سے دے گا۔ اس رضامندی کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رضامندی سے دے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے اس کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، درمیان سے اس کی مدد کو نہیں چھوڑتا، اس کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، ساتھ لگنے کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، ساتھ لگنے کی وجہ سے بسا اوقات اپنا بھی نقصان کرتا ہے، ثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، جس دن لوگوں کے قدم لڑکھڑائیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو ثابت قدم رکھے گا، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے بھائی کی مدد پر ثابت قدم رہا، بھائی کی مدد میں لگا رہا، اس کی مدد کو نہیں چھوڑا، لگا رہا، ثابت قدم رہا۔ قیامت کے دن بدلہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا، اس کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ينفع، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہو، ومن استطاع ان ينفع اخاه فلينفع، جو شخص اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ صحیحین کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایک صحابی نے کہا فمن لم یجد، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس نہ ہو تب؟ آپ نے فرمایا یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق، آپ نے کہا کہ محنت کرو، کام کرو، کماؤ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور اس کے بعد صدقہ بھی کرو۔ صحابی نے پھر پوچھا، آپ نے کہا کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر اس کے بعد بھی وہ نہ پائے تو آپ نے فرمایا فَلْيَنْفَعْ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْحُوفِ، آپ نے فرمایا کہ جو پریشان حال ہے اس کی مدد کرو، ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو۔ یہ مدد صدقہ ہے، یہ مدد وہ صدقہ ہے جو تمہارے اوپر واجب ہے، یہ مدد وہ صدقہ ہے جو تمہارے اوپر واجب ہے۔ اس مدد کے ذریعے سے تم ایک واجب کو ادا کرو گے جو واجب تمہارے اوپر ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر کے اندر آئے، آپ نے اپنی کیفیت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس بات کو سنا، آپ کو تسلی دی۔ کس بات سے تسلی دی؟
کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ اطمینان رکھیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی مدد کو نہیں چھوڑے گا۔ اتنے دعوے سے یہ بات، صرف شوہر کو تسلی دینا مقصد نہیں تھا، یا یہ کہ صرف شوہر کو تسلی دینے کے لیے ہی انہوں نے یہ بات نہیں کہہ دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار و عمل ہی ایسا تھا۔ بتایا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین الکل، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ پریشان حالوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کماتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کو کیسے چھوڑے؟ اللہ آپ کی مدد کو کیسے چھوڑے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اور صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کردار و عمل کو سیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح سے تربیت کی کہ وہ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اور بہت حکمت کے ساتھ، بہت طریقے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ دو صحابی کا، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء، ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو صحابہ کرام مکہ سے آئے تھے، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یا بعض اور بھی صحابہ کرام، ان کے درمیان اور مدینہ کے انصاری صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء دونوں بھائی تھے اس رشتے کے اعتبار سے۔ حضرت سلمان فارسی ایک روز حضرت ابو درداء کے گھر آئے، دیکھا کہ ان کی بیوی بہت سادہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور حضرت ابو درداء گھر موجود نہیں ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء کی بیوی نے کہا، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ مہمان نوازی میں لگ گئیں، کھانا بنانے میں لگ گئیں۔ حضرت ابو درداء آئے، جب حضرت ابو درداء آئے تو حضرت ابو درداء نے اپنے بھائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کھانا پیش کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں، آپ تو میزبان ہیں۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں، میں روزہ ہوں، آپ کھانا کھائیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نفل روزہ تھا، نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء کھانے میں شریک ہوئے، روزہ توڑا، کھانے میں شریک ہوئے۔ رات ہوئی، حضرت سلمان فارسی سونے کی تیاری کرنے لگے اور حضرت ابو درداء نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ آپ آرام کیجئے، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابھی آپ بھی سوئیے۔ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت ابو درداء اٹھے نماز کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر روکا، کہا کہ پھر ابھی اور سوئیے۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اٹھیے، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ صبح ہوئی، صبح حضرت ابو درداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ حضرت سلمان فارسی میرے گھر آئے تھے، انہوں نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا اور رات کو بھی مجھ سے کہا کہ ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ۔ میں جس طرح پوری رات نماز پڑھتا تھا مجھے پوری رات نماز پڑھنے بھی نہیں دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء سے یہ بھی کہا تھا کہ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
ولی اہلک علیک حقا، ابو دردہ سنو، تم پر رب کا بھی حق ہے، تم پر جسم کا بھی حق ہے، اور تم پر گھر والوں کا بھی حق ہے۔ سب کو نظر انداز کر کے، سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھلاتا۔ حضرت ابو دردہ گئے اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر یہ پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ سلمان نے سچ کہا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ سلمان تم سے زیادہ دین کا علم رکھتے ہیں۔ حکمت دیکھیے، حکمت دیکھیے کہ کس طرح سے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے گھر کے ماحول کو بنایا۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر گھریلو معاملاتوں، کاروباری معاملاتوں، دوا علاج کے معاملاتوں، قرض کے معاملاتوں، اور بھی دوسرے مسائل ہیں جہاں اس کو رائے مشورہ کی ضرورت ہے، جہاں اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی کا سورس اس کے کام آ جائے اور اس کے یہ کام بن جائیں، تو وہاں ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اس کی مدد کرے۔ ہمارا دین ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرتے جاؤ، خیر کے کام کرتے جاؤ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ خیر کے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر، جائز کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔